اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب. میرا نام فیضان اکبر ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں فارمر ایگزیکٹو باڈی ممبر رہ چکا ہوں. میں ایس ایم ای کمیٹی کا میں چیئرمین اس وقت ہوں. میں سٹنگ چیئرمین ہوں. میں میری کمپنی کا نام برسٹل انٹرپرائزز ہے اور ہم لوگ آپٹیکل ڈسپینسنگ ٹولز بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. بزنس میں نے کیسے سٹارٹ کیا؟ بالکل ایک زیرو لیول سے سٹارٹ کیا میں نے، اور اس وقت سٹارٹ کیا جب مجھے خود پروڈکٹ کا نالج نہیں تھا. تو پروڈکٹ کا نالج میں نے حاصل کیا اور کہاں سے؟ اسی یونیورسٹی سے. یہ جو ہماری کاریگروں کی یونیورسٹی ہے انہی سے میں نے کام جو نا سیکھا. اور اس کے بعد کارسپونڈنگ کی. میں نے کارسپونڈنگ کیسے کی؟ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں ہمارے ایک لائبریری ابھی موجود ہے. وہاں پر پہلے زمانے میں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ڈکشنریز ہوتی تھی یا ڈائریکٹریز ہوتی تھی. ان ڈائریکٹریز میں سے ہم لوگ ایڈریس اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد جو خط لکھتے تھے. خط کے اوپر ٹکٹ لگتی تھی اور وہ ڈاک سے وہ جو ٹکٹ جاتی تھی، وہ تو خط جاتا تھا. وہ تو 20-22 دن لگتے تھے خط کو پہنچتے ہوئے. اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو پھر 20-22 دن کے بعد جو امریکہ سے وہ جواب آتا تھا. یعنی کہ وہ اتنے ایک مشکل حالات ہیں، جبکہ اب اس طرح کے نہیں ہیں. میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو میرے پاس تقریباً جو ہے نا 20,000 روپیہ تھا اس وقت. اس سے زیادہ میرے پاس پیسے ہے نہیں تھے. اور جب پہلا آرڈر آیا تو میرے پاس پیسے کم پڑ گئے اور میں نے اپنی والدہ سے کہا. میری والدہ نے اپنے جو ان کے پاس جو 2-4 چوڑیاں تھیں انہوں نے کہا بیٹا یہ ہے، یہ آپ سیل کر لو اور اس سے کام چلا لو. تو وہ میں نے لی اور سیل کیا اور اسی طرح جو نا بزنس جو نا میں نے سٹارٹ کر دیا. اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چیز میں بتاتا جاؤں جو آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے کام بھی آئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں خط لکھا کرتا تھا اور خط جو ہے نا وہ بھیجا کرتا تھا کسٹمرز کو اپنے بزنس لینے کے لیے کہ مارکیٹنگ کا بزنس کیا لیں اور سیلز کا جو ہے نا خط کیا لیں اس کو. تو اس میں نے ایک بجٹ رکھا ہوتا تھا کہ ہر روز میں نے 500 روپے کی ٹکٹیں لگانی ہیں اور وہ والے خط بھیجنے ہیں. اور ایک دم آج جو مجھے وہ پرانی جو ہے نا وہ تھوڑی سی یاد آ گئی. خواجہ صفدر روڈ کے جو نا نزدیک لاری اڈا کے نزدیک ایک چوک میں اس وقت میں پہنچا. میں اسکوٹر پہ تھا. میں اسکوٹر کھڑا ہوا تو میرے پاس ایک بوڑھا لاغر ایک شخص آیا اور سفید داڑھی اس کی، سفید بال، نہایت کمزور اور تقریباً جو ہے نا وہ 50-55 سال کے اوپر اس کی ایج ہوگی. اور جب میں نے اس کو پوری نظر سے دیکھا تو اس کی بیک کے اوپر اس نے کسی عورت کو جو نا اٹھایا ہوا تھا ایسے. تو میں بھی اس کی والدہ یا کون تھی، وہ نہایت لاغر بوڑھی اور اس کے باوجود جو نا وہ پردے دار سر پہ اس نے دوپٹہ لیا ہوا. تو مجھے آ کے اس نے کہا کہ بیٹا میری ماں بیمار ہے. اور دوسرے لمحے جو نا میرا ہاتھ جو نا میری جیب میں چلا گیا اور وہ جو میں نے بجٹ رکھا ہوا تھا وہ خط کا ٹکٹوں کا وہ اس کو میں نے دے دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اسکوٹر کو جو نا میرے پاس اسکوٹر ہوتا تھا واپس موڑا، گھر آ گیا. آج 30-35 سال کے بعد جب میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا. ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس دن جو خط تھا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو گیا تھا، کسٹمر کے پاس نہیں تھا گیا. اس کو کون لے کے گیا تھا؟ اس کو وہ بوڑھی اور شاید دے کے گئی تھی. وہ یہ تو شاید پرانی باتیں ہیں یہ والی، لیکن اس میں بھی آپ کے لیے ایک میسیج ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کرنا ہے اور آپ کے راستے میں ایک وہ بھی چیز آ جاتی ہے جس کو پہلے کرنا بڑی ضروری چیز ہو جاتی ہے. اور شاید اسی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور آپ کو بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نوازے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تقریباً 2012 سے میں ایس ایم ایز کے لیے اپنے سے چھوٹے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو، سٹارٹ اپس جو ہیں ان کو
ٹریننگ میں دیتا ہوں میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا نیدرلینڈ میں CBI سے تربیت حاصل کرنے کا بزنس کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا تھا، میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے جو نا واشنگٹن سے میں بزنس کی میں ٹریننگ حاصل کروں میں، اور یہ سب کچھ فری تھا. میں نے پیسے نہیں تھے اس کے لیے میں نے پے کیا، کچھ بھی نہیں تھا میں نے پے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع فراہم کیا. اور ایسی اپرچونیٹیز جو نا عام لوگوں کو نہیں ملتی. اس کے بعد میں نے خود پہ ایک قرض محسوس کیا کہ یہ انفارمیشن جو نا میں اپنے انٹرپرنورز کو، اپنے سے چھوٹے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور جنہوں نے ابھی بزنس سٹارٹ کیا ہے، تو ان تک میں یہ انفارمیشن پہنچاؤں گا. سن 2012 سے آج دن تک جو ہے نا میں سیمینرز اور ٹریننگز میں دیتا ہوں میں، اور اب تک ہزاروں انٹرپرنورز کو، سٹارٹ اپس کو، نئے ایکسپورٹرز کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں میں. اور مجھے آج یہ بتاتے ہوئے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا میں بڑا شکر گزار ہوں میں کہ میں نے اس کو بھی میں نے ٹریننگ دی جس کی ایک ہفتے کی کمائی جو تھی وہ 150 روپیہ تھی، اور وہ فٹ بال سیتی تھی وہ اپنے گھر میں. اور اس بزنس ٹریننگ کے بعد جو کہ میں نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں دیا، آج اس کی اپنی ایک فیکٹری ہے، اور آج اس کی ایکسپورٹ جو ہے نا $1,00,000 سے اوپر کی ہے. جی ہاں، یہ ٹرو سٹوری ہے آپ کے اپنے سیالکوٹ کی. انٹرپرنورز، سٹارٹ اپس اور نئے ایکسپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر میرے پاس آتے ہیں، اور پہلی جو ان کی جو ایک کویسچن ہوتا ہے کہ ریسرچ کیسے کریں. دوسرا کویسچن ان کا یہ ہوتا ہے کہ سر ہم نے ای میلز جو ہے نا وہ بڑی کی ہیں، رپلائی نہیں آتا. تو یہ دو کویسچن جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں ان کے لیے، اور میرا ان کے لیے ایک پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا بزنس کوئی بھی سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کا نالج جو ہے نا وہ ضرور حاصل کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس سے بنتا ہے، اسٹینلیس اسٹیل سے بنتا ہے، لوہے سے بنتا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، اس کی پرائس جو ہے نا وہ کیسے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مارکیٹ میں بکے گا، جا کے کس مارکیٹ میں جا کے یہ سیل ہوگا. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسٹرومنٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں. جب ان کی مشکلات کا آپ کو پتہ چلے گا اور ان کا آپ حل دیں گے تو آپ ایک زبردست قسم کا ایک نیا انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ بنائیں گے. وہ جو کسٹمر کی مشکل ہوتی ہے اسی میں آپ کا بزنس ہوتا ہے. ایک تو آپ نے پروڈکٹ کا نالج حاصل کرنا ہے، اور دوسرا جدید علم آپ نے حاصل کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سن 1980 والا جو نالج ہے وہ ٹائپ رائٹر کے اوپر جو خط لکھنے والا کام جو ہے، وہ ٹکٹوں والا کام جو ہے، وہ جو ڈاک کے اوپر وہ جاتا ہے، ٹیلکس ہے، فیکس ہے، یہ زمانے ختم. اب جدید زمانہ ہے، جدید دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے. آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہی ہوگا، ادروائز آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو ای کامرس سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو B2B آپ نے کرنا ہے، آپ نے B2C کرنا ہے، آپ نے B2B اور C کرنا ہے. آپ نے کیا بزنس کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جبکہ آج سے 35-40 سال پہلے جو ہے نا نالج حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، اور اب بڑا آسان ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سب سے پہلے تو آپ کو بالکل فری آف کاسٹ یہ والی سروسز جو نا پرووائڈ کرتی ہیں. آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ آئیں اور وہاں سے آ کے آپ ان لوگوں سے سیکھیں جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. وہ ان لوگوں سے آپ سیکھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا اور اس کے بعد ایکسپیرینس حاصل کیا، اور وہ ایکسپیرینس آپ کو وہ ڈلیور کرتے ہیں وہ. اور سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل ورلڈ ایک آپ کھلا ہوا ہے. آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. اور جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، جس کے پاس ایون کہ ایک اسمارٹ فون ہے، وہ دنیا کے ہر مارکیٹ اور ہر مارکیٹ کی انفارمیشن، ہر پروڈکٹ اور ہر پروڈکٹ کا نالج حاصل کر سکتا ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بڑی جلدی جو نا بزنس میں آپ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جدید دور کے مطابق جب آپ نئی دنیا میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں، خاص طور پر کووڈ کے بعد، تو اس کے لیے آپ کو
الیکٹرانک اور اس کے علاوہ ای کامرس، اس کے اوپر آپ کو زور دینا ہوگا. نئی جدید انفارمیشن آپ کو حاصل کرنی ہوگی کہ یہ بزنس کس طرح سے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل بزنس کس طرح سے ہوتے ہیں. ڈیجیٹل آپ نے میلے کے اوپر، ٹریڈ فیئرس کے اوپر آپ نے کیسے شرکت کرنی ہے، اور یہ ساری کی چیزیں کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ کو سیکھنا ہوگی. بینکنگ کا جدید نظام آپ کو سیکھنا ہوگا، ایکسپورٹ کا جدید نظام آپ کو سیکھنا ہوگا. یہاں پر پاکستان میں بالکل میں مانتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ہرڈلز ہیں، مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر بجلی کا بھی آپ کو پرابلم ہے، یہاں پر آپ کو بینکنگ کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے. لیکن یقین کریں کہ کبھی آپ قائد اعظم صاحب سے آپ پوچھیں، اور کبھی آپ ان سے علامہ اقبال سے پوچھیں، اور کبھی آپ جو ہمارے چیمبر آف کامرس میں جو صدور کی تصاویر لگی ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کیا ان کی لائف میں آسانیاں تھی ساری. وہ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے بزنس حاصل کیا، بڑی آسانی کے ساتھ قائد اعظم نے پاکستان بنایا. کیا ان کے لیے آسان تھا کام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مشکلات ان کی لائف میں بھی آئی تھی، اور آپ کی بھی لائف میں یہ مشکلات یقینی طور پہ آئیں گے، اور آپ نے ان مشکلات کا حل نکالنا ہے. آپ نے کس طرح سے حل نکالنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے خود کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ قرآن پاک کھولیں اور اس میں آپ کو ایک پاورفل قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو آیات ملیں گی. اسٹڈی کریں اور اس کے اوپر آپ عمل کریں. یقینی طور کے اوپر جو نا کامیابی جو نا آپ کے قدم کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالی. 1997 میں نے ایک کسٹمر کو کانٹیکٹ کیا جرمنی میں، اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں آیا کوئی بھی. میں نے اس کو بڑی اچھی پرائس آفر کی، اس کو پروڈکٹ میں بڑی اچھی آفر میں نے کی، لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا. میں نے سوچا کہ اس کو کریں کیسے اور کس طرح سے کیا جائے، اور میں نے یہی سوچا کہ وائی ناٹ کہ میں سب سے پہلے یہ میں دیکھوں کہ جو لوگ میرے انسٹرومنٹس فار ایگزامپل اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ جو استعمال کرتے ہیں ان کو مشکلات کیا ہیں. میں نے وہ مشکلات دیکھی، ان کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اب اس کو میں بناؤں کیسے. میں تو یہ غالباً 1997 کی بات ہے کہ تب آٹو کیڈ جو تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ سیالکوٹ میں بھی چند ایک لوگوں کو آتا تھا، اور اس کو خاص طور پر پڑھانے والا آٹو کیڈ کو کوئی نہیں تھا. تو میں نے منصوبہ یہ بنایا کہ میں آٹو کیڈ سیکھوں گا، اور آٹو کیڈ سیکھنے کے بعد اس کی ایک میں ٹیکنیکل ڈرائنگ بناؤں گا میں، اور وہ جو ہے نا میں کسٹمر کو دوں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ چیز میں نے نئی بنائی ہے اور یہ آپ کے کام آ سکتی ہے، اور اس سے آپ کا بزنس جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو یہاں پر میں نے ایک کمپیوٹر کالج سے ایک رابطہ کیا. انہوں نے کہا کوئی یہاں پر تو کوئی اس طرح کا کوئی انسٹرکٹر نہیں ہے آپ کو آٹو کیڈ سکھانے والا. ہاں البتہ لاہور سے ہم لوگ جو ہے نا اس کو لا سکتے ہیں، اس کی اچھی خاصی فیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان سے میں نے آٹو کیڈ سیکھا. آٹو کیڈ سیکھنے کے بعد میں نے وہ انسٹرومنٹ جو ہے نا بنایا، اس کی ایک ٹیکنیکل ڈرائنگ میں نے بنائی، اور ٹیکنیکل ڈرائنگ بنانے کے بعد جو ہے نا تب اس وقت فیکس آ چکی تھی. تو میں نے وہ فیکس کی، اور جو ہی میں نے فیکس کی تو میرا خیال 13 یا 15 منٹ کے بعد جو نا مجھے فوری ایک رپلائی آ گیا کہ جناب کیا اس انسٹرومنٹ کا آپ کے پاس پروٹوٹائپ ہے، اس کا کوئی سیمپل ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب میں نے ریسرچ کی اس کے اوپر کہ ان کو پرابلمس کیا ہیں، ان کے کام میں کیا پرابلمس ہیں، اس میں کیا چیز جو نا نہیں ہونی چاہیے، ایک نئی پروڈکٹ میں نے بنائی، تو اس کو میں نے وہاں پہ فیکس کیا، اور اس کا بڑی جلدی رپلائی آیا. یہی جو ہے نا مسئلہ آج کے نوجوانوں کے ساتھ ہے کہ ہم لوگ وہی چیزیں لکھتے ہیں کہ سر وی آر مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹرز آف دس، اور ہماری کوالٹی بڑی اچھی ہے، ہماری پرائس بڑی اچھی ہے. سارا سیالکوٹ اسی طرح ہی کرتا ہے، سارا سیالکوٹ اسی طرح ہی لکھتا ہے. اب یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد سے اسی طرح کی ای میلز کسٹمر کو جائیں گی تو وہ آپ کو رپلائی کیا کرے گا اس کو. اس کے لیے آپ کریں کیا؟ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ پروڈکٹ نالج حاصل کریں. اگر آپ کا کوئی اسٹینلیس اسٹیل کا سیزرز کا بزنس ہے، ٹویزرز کا بزنس ہے، فورسپس کا بزنس ہے، آپ کا آرتھوڈونٹک کا آپ کا بزنس ہے، ڈینٹل انسٹرومنٹس کا بزنس ہے، تو آپ کو اس میں ماسٹر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مٹیریل کون سا استعمال ہونا ہے،
اس کی مینوفیکچرنگ کے پروسیس کون کون سے ہیں اور جدید مینوفیکچرنگ کے پروسیس کون سے ہیں، یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سپورٹس ویئر کا کام ہے تو آپ کو کپڑے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کاٹن کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو لیکرے کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے متعلقہ جتنے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو، فیبرک کی انفارمیشن ہو، اس کی سٹچنگ کی انفارمیشن ہو، تو یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ کام آئے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ والی پروڈکٹ دیکھنی ہے کہ جو شاید بڑی کم سیالکوٹ میں بنتی ہے یا دوسرے ملکوں میں وہ بنتی ہے، اس کو آپ ریورس انجینئرنگ کریں، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے 1997 میں ایک اور چیز میں نے کی کہ مجھے یہ نہیں تھا پتہ ہوتا کہ یہ اسٹینلیس اسٹیل ہے کیا، اس کی ہارڈنس کتنی آئے گی، ٹیمپر اس کی کتنی آئے گی، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر اس کی کیا ہوگی، اس کی فنش کیا ہوگی، یا اس کے ایکویولنٹ جو میں نے انسٹرومنٹ بنانا ہے وہ کیسا ہوگا، میں نے سیزر بنانی ہے، میں نے نائف بنانا ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ اس کے لیے یہاں پر میٹل انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، وہاں پر میں گیا، اور وہاں پر اس وقت پی ڈی صاحب تھے مرزا احسان الحق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دیں، تو ان سے میں نے انفارمیشن لی۔ انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ جو ہے نا مجھے اس طرح کی ایک بک تھی کی ٹو اسٹیل، وہ مجھے دکھائی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ دیکھو کہ اس بک میں جو ہے نا یہ لکھا ہے کہ یہ والا جو مٹیریل ہے اس کی ہارڈنس یہ ہوتی ہے، اس کی فنشنگ یہ آتی ہے، اور اس کے ایکویولنٹ جو دوسرے مٹیریلز ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ تو وہ والی بک جو ہے نا انہوں نے مجھے بتائی، اور اس کے بعد مجھے شوق پڑا اور میں نے دیکھا کہ میں بھی وہ والی بک حاصل ہوں، میں نے کہا مجھے پاکستان سے وہ بک ملی نہیں، اور اس کے بعد میں نے سیکنڈ ہینڈ یہ والی بک جو ہے نا جرمنی سے 400 یورو میں نے منگوائی، اور اس کے بک میں جو دوسرے مٹیریلز ہیں ان سے میں نے مختلف جو ہے نا تجربات کیے، مختلف چیزیں اسے میں نے بنائی میں نے، اور اپنے کسٹمرز کو وہ چیزیں میں نے متعارف کروائی۔ تو بڑی جلدی سے اس طرح سے جو ہے نا آپ کا بزنس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا ہے جب آپ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف آپ جاتے ہیں، ایون کہ آپ کے پاس نالج ہے اور آپ اس نالج کو لکھ کے اپنے کسٹمر کا جو نالج جو ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں، تو تب بھی وہ آپ سے وہ بڑا محبوب ہوتا ہے اور آپ سے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں آپ کو وہ بزنس مل جاتا ہے۔ مطلب ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، آپ کی کتابیں، آپ کا خود کے اوپر جو نا ایک انویسٹمنٹ جو یہاں پر جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور نالج کی شکل میں کتابوں سے لے کے، آپ نے یوٹیوب سے لے کے، اپنے گوگل سے لے کے، تو اس کو آپ اپنے بزنس میں اپلائی کریں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو نا دوسرے ممالک کے لوگ جو نا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں کہ میں نے بھی وہی سیزر بنائی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اور جو اس نے بنائی ہے اس کی بھی میں نے کاپی کر لی، اور کسٹمر کو میں نے یہی کہا کہ سر اس سے تو آپ $1 میں لیتے ہیں، مجھ سے آپ 50 سینٹ کی لیں، پرائس وار نہیں کرنی ہم نے پرائس جو ہے نا اس کو ہم نے کم نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم نے زیادہ لینا ہے پرائس کو۔ اور کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ بہت سارے ادارے اس طرح کے موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ کو تھوڑا سا ان کو دیکھنا ہوگا، تجسس لینا ہوگا، ان میں آپ کو جا کے وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوگی۔ سورۃ مزمل کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ مطلب اس کا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اس کو دگنا اور چگنا جو ہے نا کر کے وہ واپس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی نبی نے وعدہ نہیں کیا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس کی راہ میں خرچ کرو، قرض حسنہ دو، تو وہ آپ کو اس سے دگنا تیگنا، اس سے بڑا بزنس کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا آپ انہی آیات کو سمجھتے ہوئے اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ ان کو بھی حصہ بنائیں جو آپ کے بزنس کا حصہ نہیں ہے، اور آپ ان کی بھی ہیلپ کریں، آپ ان کو بھی آپ قرض حسنہ دیں کہ جن کو آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں برکت بھی ڈالے گا اور آپ کے بزنس کو بہت بڑا بھی کرے گا،
اور آپ کی نیک حلال جو کمائی جو ہے وہ آپ کی نسلوں تک وہ چلے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.